اپنے جو ساتھ تھے اسے بھٹک گیا، گاؤں میں پہنچا، ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کھیل رہی تھی یا کیا کر رہی تھی، شہزادے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو گئی تو محبت ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی حل تھوڑی ہے، تو محبت جو ہے وہ اس کو ہو گئی۔ تو بادشاہ جب شہزادہ واپس اپنی جگہ آیا تو اس نے اس کو شادی کا رشتہ بھیجا، تو بھائی بات اس کے ماں باپ منع تھوڑی کرتے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، شہزادہ سے بس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ گاؤں کی اور شہزادہ کے سارے معاملات ہی کچھ اور، اب شہزادہ اس کو ہر چیز جو ہے وہ رانی کی طرح ہو رہا ہے کہ تم نے ایسے بیٹھنا ہے، ایسے چلنا، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ شہزادی صاحبہ جو ہے بیمار ہوتی جا رہی ہے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، یار یہ کیا، میں تو کوئی چیز کی کمی اس کے اندر نہیں ڈالی، ہر چیز کو اچھی سے اچھی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بیمار ہے، اس کو طبیب کو بلا رہے، سب کو بلا کے دکھایا، وہ کہہ رہے ہیں صاحب میرے سب بس کا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، کھانا بھی اچھا کھا رہی ہے، دوائی بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ بیماری اس کی ختم نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ، آخر میں تو اللہ ہی ہوتا ہے نا، یا اللہ یہ میں تو بڑی اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ حال ہے کہ اس کو میں نے ہر چیز دے رہا ہوں، لیکن یا اللہ اس کو کوئی علاج بھی، اتنے ڈاکٹر دکھائے، اتنے طبیب دکھائے، اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا، آپ مجھے میری اصلاح، میری بیوی کو بچا لیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو عالم رویا میں، خواب میں دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، کل تمہارے قلعے کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس کا علاج کرے گا۔ اب یہ صبح جا کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے دیکھ بزرگ شخصیت قلعے میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ صاحب حضرت میرے بیوی کا علاج، ہاں میں حکیم تو ہوں، ابھی چلو میں علاج کروں گا۔ اب دیکھیں یہ سب باتیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ وہ جاتا ہے اس عورت کے پاس اور دکھاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہے وہ ہے، اب اس سے جس سے ہر آدمی ہسٹری لیتا ہے، ڈاکٹر ہسٹری لیتے ہیں، کہاں تھی، کیا ہوا، وہ اپنی کہانی سناتی ہے کہ بھائی میں تو فلاں جگہ گاؤں میں تھی، اور گاؤں کے اندر جو ہے مجھے وہ سنار سے وہاں پہ مطلب ایک بات کرتے کرتے وہ نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے طبیب صاحب جو تھے، اب بات کرتے کرتے جہاں اس کی، کیونکہ ہر آدمی بات جو کر رہا ہوتا ہے تو سب کی بات ہوتی ہے نا، تو بات ہی بات میں کیا ہوا، پتہ چلا کہ ایک دم اس کی نفس پھڑکی، کیا فلاں کا نام کیا تھا، انہیں یہ نام تھا، وہ کون تھا، وہ فلاں کا، وہ وہاں کا سنارا تھا، میں اس سے سونا بنواتی تھی، اور یہ اور جیسے کہ محبوب کی بات اسٹارٹ ہو گئی۔ اب دیکھ رہا نفس کو جو ہے اس کے اندر تیزی آ گئی، سمجھ جاتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو محبت ہے اس سنارے سے، اس کے دل کے اندر جیسے وہ سنارے سے اس کو دور کیا گیا وہ بیمار ہو گئی۔ تو یہ شہزادوں کو بلاتا، دیکھو میں نے اس کا علاج کروں گا جیسے، لیکن میں جیسے تمہیں کہوں گا تم نے ویسے ہی کرنا ہے، لہٰذا جیسے بھی ہو مجھے اپنی بیوی کو جو ہے صحتیابی چاہیے۔ انہوں نے کہا جب فلاں وہ سنارا ہے اس کو آرڈر دو سونے کا، لیکن شرط یہ لگاؤ کہ وہ یہاں پر آ کے بنائے، دیکھو یہ علاج ہو رہا، وہ آ کر یہاں بنائے گا۔ اب اتنا بڑا آرڈر ہوتا ہے، سنارا کہتا ہے بھائی اس سے کیا بات ہے، وہ آ جاتا ہے، جب آتا ہے تو وہ لڑکی کو دیکھتا ہے، دیکھو اس کو بتاتا حکیم دیکھو وہ آ گیا ہے، آ گیا، فوراً جو ہے اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ اب اس کو کہتا ہے اس کے شہزادے کو، بادشاہ کو یا شہزادے کو کہ بھائی اس کا کھانا جو ہے نا یہ دے کے آئے گی۔ اب کیا ہوا، اس کے کھانا دینے جانے لگی، وہ جیسے جیسے اس سے بات ہونے لگی اس کی صحت جو ہے وہ صحیح ہونے لگی۔ اب جیسے جیسے اس کی صحت صحیح ہونے لگی، ہوا یہ کہ اس نے کیا کیا، اس حکیم نے اس کھانے کے اندر سلو پوائزن جیسے کہتے ہیں ملانا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے سلو پوائزننگ اس کے اندر جاتی رہی، وہ سنارا جو ہے وہ دن بدن بیمار ہو کے مر گیا، اور یہ جو عورت تھی اس کے اندر صحتیابی آ گئی۔ اب جب وہ مر گیا تو کہانی ختم ہو گئی۔ مولانا روم اب کہتے ہیں اسی طرح ہمارے دلوں میں اس دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، اس دنیا سے ہٹاؤ تو ہماری روح نکل جاتی ہے، کیا 2000 کا نقصان ہو جائے گا، 1000 روپے کا یہ ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ اس نفس کو آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف ٹرن کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے، اللہ کرے گا۔ ایک وقت آتا ہے اس دنیا کی محبت مر جاتی ہے اور اللہ کی محبت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن علاج جو بتا رہا ہوں دیکھو کیا کیا علاج، اس طریقے سے اسی طرح ہمارے دل و دماغ میں بیوی بچے حالات بسے ہوئے، اس سے ہٹاؤ تو جان چلی جاتی ہے ہماری، ہم تو مر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو اللہ معاف کرے یہ آگے بول، جب سے نماز پڑھنا شروع کیا ہے جب سے پریشانی بڑھ گئی، ارے نماز سے پریشانی سے کیا تعلق، لیکن کیوں؟ کیونکہ شیطان
ہمارے دل میں بھی اس دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے کوئی طبیب آئے گا، وہ طبیب اس لحاظ سے علاج کرتا ہے. یار 2 منٹ کی بات ہے نا، چلو ٹھیک 2 منٹ میں آ جاؤں گا. یار دیکھو فلاں کی بات، وہ کرتے 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 اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. جس سے اللہ سے محبت ہوگی تو پھر ختم ہوگی. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو پھر کس بات کی یار کسی کی محبت نہیں چاہیے. لیکن اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ محبت لینی پڑتی. جب تک ہم یہ محبت لیں گے نہیں، یہ محبت مطلب ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ ایک کے بعد دوسرا یہ نبی سے چلی ہے. تو صحابہ بھی تابعین طبع تابعین، اسی طرح پورا شجرہ موجود ہے. یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے اس سے لی، اس نے اس سے لی، اس نے اس سے لی، اور یہ جا کے نبی، اور نبی سے جا کے اللہ تک مل جاتی ہے. کیونکہ اللہ نبی سے محبت کرتا ہے، نبی اللہ سے محبت کرتا ہے. صدیق کو بنایا کس نے؟ صدیق رضی اللہ عنہ نبی نے بنایا. حضرت عمر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس نے بنایا؟ وہ تو ایک اللہ معاف کرے دنیا کے سب سے خطرناک آدمی تھے. تو کوئی بنانے والا تھا، جن کو بنایا تو اللہ نے ان کا لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب دے دیا. اور دنیا کی محبت ایسی ختم ہوئی کہ اپنے جان تک دے دی، مال دے دیا. کہیں بھی آپ دیکھ لیں گے ایسے ہی آ رہا ہے. تو ہماری جان مال کوئی بڑی چیز نہیں، ہم سے تو کوئی بڑا امتحان لے گا ہی نہیں. ہمیں تو کہہ رہے یار 5 منٹ کا کام ہے، 10 منٹ کا کام ہے، کچھ بھی نہیں تو 10 منٹ مسجد آ جاؤ. بیوی کو چھوڑ کر، کام کو چھوڑ کر، اس دنیا کی چھوڑ کر، جب میں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آ جاؤ. 10 منٹ کھیل بھائی، وہاں تو زندگیاں لے رہا ہے اللہ، یہاں تم سے صرف 10 منٹ مانگ رہا ہے. کر کے دیکھو، اور جب کرو گے تو میں نے آپ سے کہا میں اپنے مشاہدے کے بعد میرے متعلقین محبین مطلب جب سے یہ کر رہا ہوں میری معاملہ ہی بڑھ گیا. میرے خاندان میں میرے بڑے مجھ سے بلا کر مشورہ کر رہے ہیں، ارے میں چھوٹا ہوں، آپ بتاؤ یار کیا کرنے چاہیے. میری عزت ایسی بن گئی. اسی طرح کس چیز کے بارے میں بتاؤں؟ تو آپ سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بات صرف سمپل ہے کہ کرنا ہی ہے. اب دیکھیں موبائل کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ موبائل پہ ٹائم دیکھ رہا ہوں، گھڑی پہ ٹائم دماغ جو ہے وہ اس پہ گھڑی ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے دیکھ رہا ہوں موبائل پہ. چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے.